یقین داتا صاحب نے ایک بات لکھی ہے، ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پہ نا داتا صاحب فرماتے ہیں کہ جگہ قحط پڑ گیا تھا، لوگ بڑے پریشان تھے، جس طرح آج کل پاکستان میں حالات خاصے کمزور ہیں۔ ایک بات عرض کروں آپ لوگوں سے، سارا دن سیاسی تبصرے کرنے سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا نہ خود کسی غریب کا خیال رکھنا شروع کر دو، ایک ایک دو کی تکلیف کو بانٹنا شروع کر دو۔ سارا دن سیاسی تبصرے کرتے ہو، کیا نتیجہ نکلا ہے؟ ہمارے ملک میں تبصرے ہی تو رہ گئے، نشستن گفتن برخاستن، بیٹھو باتیں کرو اٹھ کے چلے جاؤ، کیا نتیجہ نکلا؟ کچھ بھی نہیں۔ خود ایک دوسرے کا، ہم روز کہتے ہیں حکومت ہمارا خیال نہیں کرتی، ہم کرتے ہیں ایک دوسرے کا خیال، ہم ہی کرنا شروع کر دیں، سوچنا شروع کر دیں تو بڑی حد تک بہتری ہو۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ قحط پڑ گیا تھا ایک علاقے میں، لوگ بڑے پریشان تھے، اور جب لوگ پریشان ہوتے ہیں تو سارے پریشان ہوتے ہیں، ہر ایک پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ غلام گھر سے نکلا، تھیلا اس کے ہاتھ میں، بازار سے سودا لینے کو نکلا ہے، لیکن وہ رستے میں آیا تو وہ اچھلتا کودتا اٹکیلیاں کرتا ہنستا گھومتا جھومتا، اور بازار سے سودا بھی خریدا تو پھر بھی اس کے چہرے پہ بڑی مسکراہٹ۔ تو سارے لوگ پریشان ہوں تو ایک بندہ اس طرح ہنسے تو غصہ بڑا آتا ہے کہ یار ہم پریشان ہیں، تجھے کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں؟ اب وہ جب لوگوں نے سخت رویہ اختیار کیا، کہنے لگے یار عجیب آدمی ہے، یہاں قحط پڑا ہے، لوگ تکلیف میں، اور تو ہنستا مسکراتا اٹکیلیاں کرتا آ رہا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو کہتے ہیں اس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، کہنے لگا جس آقا کا میں غلام ہوں نا، اس نے نا وقت پر گندم ساری سنبھال لی تھی، اس نے منصوبہ بندی اگلے سال کی کر لی تھی، میرے چونکہ آقا کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، لہذا میں ڈپریشن کا، ٹینشن کا، انزائٹی کا شکار نہیں ہوتا، مجھے رات کو بے سکون ہو کر نیند میری جاتی نہیں، میں اطمینان میں رہتا ہوں، چونکہ میرے آقا کے خزانے، بولیے میرے آقا کے خزانے بھرے ہوئے، میرے آقا کے خزانے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنا اس غلام کو اپنے آقا کے خزانوں پہ یقین تھا نا، ہونا تجھے زیادہ چاہیے، اگر اتنا بھی یقین تجھے اللہ کے خزانوں پہ آ جائے نا، تو یہ جو ٹینشن ہے، یہ جو ڈپریشن ہے، یہ جو آزمائش ہے، یہ جو کسی کو دیکھ کے پریشان ہونا ہے، یہ جو کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کر تکلیف، یہ نکل جائے ساری۔ تو اپنے رب کے خزانوں پر بھروسہ کر، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ فرماتا ہے میں تو وہاں سے عطا کر دوں گا، تیرا گمان بھی نہیں ہوگا، وہاں سے تجھے دے دوں گا۔ آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں، یقین کامل کی دولت کتنی مضبوط ہے، سفر حج کے لیے جا رہے ہیں، طوفان آ گیا اور دریا کے اندر کشتی ہچکولے کھانے لگی تو لوگ پریشان ہیں، چھیرے اتر گئے ہیں۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ ویسے آپ تو نہیں نا کسی بات میں پریشان، تو ہلکا ہلکا مسکرا دیں، آپ گھورتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کوئی پریشانی ہے شاید، آپ تھوڑا مسکرائیں، دیکھیں کیسی۔ آپ توجہ فرمائیں، اور میں چھوٹی تقریر کرنے والا آدمی ہوں، انشاءاللہ جلدی چلا جاؤں گا، آپ پریشان نہ ہو، غور فرمائیں میری بات پر کیا عرض کر رہا ہوں۔ اب وہ پریشانی، ٹینشن، انزائٹی، یہی لفظ ہے نا 3-4 آج کل، بڑی پریشانی، اللہ جانے کس بات کی پریشانی، اور کچھ لوگوں نے کہہ کے اپنے آپ کو پریشان کر لیا، اور جب وہ پریشانی بتا رہے ہوتے ہیں تو پھر دائیں بائیں والوں کو بھی پریشان ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کئی دفعہ نا ہمارے ملک میں اچھی خبریں دینے کا ویسے بھی رواج نہیں ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جن سے آپ ملیں تو ایسی خوفناک خبر سننے کو ملتی ہے نا کہ محسوس ہوتا ہے 2-4 دن ہی رہ گئے، اینڈ پہ پہنچو، خدا کے بندے چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بات کر، خدا کے فضل کی بات کر، نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ کرم کی بات کر، تو تھوڑا ایسی بات کر جس سے دل ٹھنڈے ہوں، ہر وقت پریشانی کی بات کرنا، آزمائش کی بات کرنا، پریشانی ہے، طوفان آ گیا ہے، الجھ رہے ہیں لوگ، سب پریشان ہیں، تو فاضل بریلوی کے ہاتھ میں تسبیح ہے تو وہ درود پاک پڑھ رہے ہیں، بڑے اطمینان سے بیٹھے، بڑے اطمینان سے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے،
بڑے اطمینان سے تشریف فرمائیں. تو اب میں نے کہا نا جب سب آدمی پریشان ہوں تو ایک بندہ مطمئن ہو تو ان بیچاروں کو غصہ بھی آتا ہے. کہنے لگے کوئی دعا کیجئے. فرمایا اللہ فضل کرے گا. طوفان بڑا ہے. کہنے لگے کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ کرے یہ یقین نصیب ہو جائے. اللہ کرے یہ اطمینان نصیب ہو. پھر زندگی جینے کا بھی مزہ ہے اور مر جانے کا بھی مزہ ہے. اگر یہ نصیب ہو کہا کچھ بھی نہیں ہوگا بے فکر رہنا. نے کہا جناب آپ کو کیسے پتا ہے؟ کس بات کا پتا ہے؟ دیکھیں حالات کیسے ہیں. فرمایا چھوڑو اللہ کرم فرمائے گا. لیکن کچھ لوگ فوری طور پر نہیں مانتے، بلکہ آج کل ہماری نئی نسل تو بغیر تجربے کے ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتی. یہ تجربے سے مانتے. تھوڑی وقت گزرا اور حالات ٹھیک ہو گئے. طوفان جاتا رہا. اب وہ آہستہ آہستہ نا سب کی رائے جو تھی وہ سجدہ صاف کرنے لگی. قریب آنے لگے. کہا حضور آپ کو کیسے پتا تھا؟ کس بات کا اطمینان تھا؟ کس بات کا یقین تھا؟ تو وہی چہرے پر رعنائی، وہی حسن، وہی عالمانہ وقار، وہی عقیدے کی پختگی، وہی دبدبا، وہی تنتنا اور وہی ٹھہراؤ اور وہی لہجے کا حسن. فرمانے لگے مجھے اپنے آپ پر یقین نہیں تھا. میں وہ دعائیں پڑھ کے سواری پہ بیٹھا تھا جو مدینے والے محبوب نے عطا فرمائی. دنیا میں ساری چیزیں بدل سکتی ہیں پر میرے محبوب کا فرمان نہیں بدل سکتا. کیوں کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. یہ اطمینان پیدا کریں. آپ وزادار ہو جائیں گے. آپ کے اندر اطمینان آئے گا. آپ کے اندر قرار آئے گا. مجھے نا کافی سال پہلے میں ایک سفر پہ تھا یہیں سندھ کے. تو ایک بزرگ مجھے ملے. تو وہ ان کی وضاحت اس طرح کی تھی کہ میں سمجھا کو بہت بڑے عالم ہیں. ایک بڑا امامہ اور ایک خوبصورت لباس اور ہاتھ میں ان کے چھڑی. تو میری ان سے ملاقات ہوئی تو کچھ عجیب سا ٹھہراؤ ان کے لب و لہجے میں. کچھ لوگ اتنے حسین ہوتے ہیں جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے. وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں. تو کچھ عجیب سی نا کشش تھی ان میں. تو میں وہ محفل میں کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے، کھانے کے دسترخوان پر. تو لوگ باتیں کرتے رہے تو وہ اپنے انداز میں کبھی کبھی کوئی جملہ کہہ دیتے. طبیعت ان کی طرف تھوڑی مائل ہو گئی اور تھے وہ ایک کونے میں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور آپ کا کیا نام ہے؟ تو کہنے لگے میں شیخ الحدیث محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب کا مرید ہوں. ویسے ایک چھوٹا سا تاجر ہوں. کہنے لگے میں نے شیخ کی صحبت پائی ہے، کچھ وقت مجھے ملا ہے. ان کے پاس بیٹھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدے اور نظریے کی پختگی عطا فرما دی. اب وہ ہوا ادھر کی تیز ہو یا ادھر کی تیز ہو مجھ پر اثر نہیں کرتی. یہ مزاج جب تک طبیعت میں پیدا نہیں ہوتا انسان اتنی دیر تک اپنی زندگی کا حسن نہیں پاتا. اور پھر اگلی بات ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ہر آدمی سے بحث نہیں ہوتی، ہر آدمی سے الجھنا نہیں چاہیے. ہر آدمی اس معیار کا نہیں ہوتا کہ اس کے اپنے سامنے بٹھایا جائے اور اس سے گفتگو کی